یہ آواز بہتر ہے؟ چلیں بھئی یہی رکھیے گا میرے لیے، کیونکہ میری آواز بھی آپ کو اندازہ ہے متاثر رہے گی۔ دعا کے عنوان سے مطالب پیش کرتا رہوں گا آپ کی خدمت میں، اور آج کیونکہ بہت سے لوگوں نے درخواست کی، انتظامیہ نے بھی، بانیان نے، کچھ شعراء نے، کچھ اور مؤمنین نے، موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ مطالب پیش کروں۔ تو پہلی گفتگو تو جناب سیدہ ہی کے عنوان سے کہ آپ کے جو دعا کے جملے ہیں کس انداز سے دعا کی جائے، تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پوری رات اپنی والدہ کی دعائیں سنتا رہا، اور میری والدہ دعا کرتی رہی، پروردگارا سلمان کے گھر میں فاقہ ہے، فاقہ دور فرما، پروردگارا ابو ذر کی بیٹی بیمار ہے، اسے شفا عنایت فرما۔ سن رہے ہیں سارا مجمع؟ ذرا جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے، کل سے وقت پہ کوشش کریں گے۔ کہا پروردگارا مقداد کے رزق میں برکت دے دے، عمار کے حالات کو بہتر کر دے۔ مولا حسن مجتبی کہتے ہیں پوری رات گزر گئی، میں الفاظ سنتا رہا، 4 برس کے ہیں مولا۔ کہا جیسے ہی فجر کے وقت قریب آیا، میں نے کہا اماں نہ آپ نے میرے لیے دعا کی، دیکھیں اپنی ماں کا تعارف کروا رہے مولا، نہ میرے بھائی حسین کے لیے، نہ میرے بابا علی کے لیے، ہم میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی، آپ نے باقی تمام کے لیے دعا کی۔ تو کہا میری ماں نے مسکرا کے کہا میرے لال، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، میرے لال آپ میرے دل میں بستے ہیں، وہ جانتا ہے میں آپ کے لیے کیا چاہتی ہوں، وہ خود بخود دے گا جب دوسروں کے لیے مانگا جائے۔ مشہور و معروف حدیث پھر بی بی نے فرمایا کہ اول جار بعد دار، اول جار، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، بعد دار، دار یعنی گھر والے۔ کہا بیٹا یاد رکھنا، اصول بنا لو، پہلے ہمسایوں کے لیے دعا مانگو، پھر گھر والوں کے لیے۔ ہماری ترتیب غلط ہوتی ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ اللہم صلی محمد وآلہ محمد۔ یہ موضوع سننا چاہیں گے؟ میرا موضوع عشرہ کا یہی رہے گا، خود انتخاب کیا میں نے۔ تو اب ایک جگہ عصمت پیش کر رہا ہوں، ذہانت، اور یہاں پہ انشاءاللہ دعا۔ تو اب یہاں جناب سیدہ نے جملہ کہا کہ ترتیب صحیح رکھو۔ مولا حسن مجتبی کہتے ہیں ترتیب میری ماں نے بتائی، ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں، پھر عزیز رشتہ داروں کے لیے، پھر ہمسایوں کے لیے، پھر آخر میں دوسروں کی ہدایت کی۔ بی بی کہتے ہیں نہیں، پہلے ہمسایوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، پھر رشتہ داروں کے لیے، پھر اپنوں کے لیے، آخر میں اپنے لیے۔ شاید پسند نہیں آئی آپ کا بات، اختتام پہ اپنے لیے، اور اپنے لیے نہ بھی مانگو تو اللہ جانتا ہے نا۔ ایک جملہ روک کے کہوں گا، میرا مزاج سب جانتے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں، ایک جملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، اپنے دل کی اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں، لازمی نہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہو۔ ہم جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو 14 کا واسطہ دیتے ہیں، اور جب 14 سے مانگتے ہیں تو اللہ کا واسطہ۔ چلتے رہیں گے تو عزیزان گرامی، اب یہ ترتیب ہے مانگنے کا، اللہ ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے۔ اب یہ وسیلے سے مانگنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں اور وسیلہ بہت ضروری ہے۔ مجھے جناب سیدہ کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں، لیکن چلیں گے تو اب یہاں خاتون جنت سے متعلق 2 جملے سن لیجیے، اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ یہ
یہاں جناب سیدہ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ انسان کس انداز سے مانگے. وسیلہ یہ اہل بیت بتائیں گے کس کو وسیلہ قرار دیا جائے, کس کے وسیلے سے مانگا جائے. غلط وسیلہ دے دو تو یہ نہیں ہے کہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے. سنیں گے تھک کے نہیں سنیں گے بھئی, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ غلط وسیلہ دے دیں اللہ کو تو دعا دیر سے قبول ہوگی. وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ تک نہیں پہنچتی, کتنی بڑی بات کہہ دی. دعائیں کمیل پڑھتے ہیں, وہاں مولا کے جملے ہیں کہ بہت سی دعائیں حجاب میں رہتی ہیں. ابھی آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھے گا حجاب کو؟ چہروں پہ ماسک میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون کون ہے, تو یہ حجاب کے مانند ہے. تو اب حجاب میں رہتی ہیں. مولا کہتے ہیں بہت سی دعائیں حجاب میں رہتی ہیں. چلیں ایک سادہ سی مثال دے دوں. اگر آپ ایک ایسے کمرے میں ہو جہاں چاروں طرف موٹے موٹے شیشے لگے ہوں, باہر کوئی آدمی ہو, آپ چیخ چیخ کے کہیں, وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی, لب ہلتے نظر آ رہے ہیں, نہیں ہے یا نہیں. وہ کہے گا آواز نہیں آ رہی. بھئی کیا وجہ؟ کبھی اتنے موٹے موٹے شیشے ہیں, اتنی موٹی دیواریں ہیں, آواز نہیں آ رہی. مولا کہتے ہیں ہر چیز حجاب میں رہتی ہے, اللہ تک پہنچتی ہی نہیں. کم مولا اللہ تک نہیں جاتی کا؟ نہیں, تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہی رک جاتی ہے. چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا اس حجاب کو کیسے توڑا جائے کہ دعا چلی جائے؟ مولا نے کہا ان تمام حجابات کو توڑنے کا بس ایک ہی ہتھیار ہے, اس کا نام ہے صلوات. اچانک دو مصر ذہن میں آ گئے. ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے, ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنجتن کے وسیلے سے التجا نہ کرے. بھائی بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں, ایسے سنتے رہیے گا. موضوع جاری رکھوں نا تو جانے کے نام اب یہ وسیلہ بہت ضروری ہے. 5واں سورہ ہے, 35ویں آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بنو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, تلاش کرو, بناؤ نہیں. پہنچ رہے ہیں کیا بھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وسیلہ میں بناؤں گا, تم صرف تلاش کرو. نہیں آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا, اور میری عادت ہے میں آگے نہیں بڑھتا جب تک سارا مجمع ساتھ نہ ہو. ایک اور سن لیجیے, قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ, اے میرے حبیب, اگر آپ ان بت پرستوں سے پوچھیں کہ یہ بت کیا ہے تو یہ کہیں گے یہ خدا نہیں ہے, یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ہؤلاء شفعاؤنا الی اللہ, یہ بت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے, شفیع ہے, ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو ایک بات واضح ہو گئی, چاہے مومن ہو, موحد ہو, مشرک ہو, کافر ہو, سب وسیلے کو مانتے ہیں. بس ایک فرق ہے, کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں,
کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. بھائی کچھ خود بنا لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے. یہ بنایا وہ بنایا وہ بنایا. کا پروردگارہ ہم نے بنا لیا تو مان لے. اور کچھ کہتے ہیں پروردگارہ جنہیں تو نے بنایا ہے تو بتا دے تاکہ ہم ان کے پاس چلے جائیں. پتہ نہیں میں کتنا کھول کے پیش کروں, کتنا کھول کے پیش کروں. اور سن لیجئے تو دیکھیں وسیلہ جناب یہاں پہ اللہ قرآن میں فرما رہا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے مومنو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں. اگر آپ سے کوئی کہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ نے علی کو میدان غدیر میں بنایا تھا؟ تو جواب میں کہے گا اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا نے غدیر میں علی کو بنایا تھا. محمد مصطفیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے کہ محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا. علی مرتضیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا. بنایا نہیں تھا, بتایا تھا. توجہ ہے نا. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو غدیر میں بنایا تھا. نہیں, بنایا اللہ نے تھا, بتایا رسول خدا نے تھا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا سخت ہے, معاف کر دیجیے گا, اور کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کہا گیا کہ بہت زیادہ احتیاط سے پڑھیے. اچھا میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے اگر کہہ دو کہ یہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا تو بس بھائی ہم ماننے والے ہیں نہیں کہ ہمیں حکم دے کے چلایا جائے. شیعہ کہتے ہی حکمرانوں سے باغی کو ہیں. ہم وفادار ہیں آل محمد کے. تو اب جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے سن لیں. تو ہم حکمرانوں سے باقی ہم آل محمد کے وفادار ہیں. اب جملہ سنیے گا تعزیران گرامی, یہ سرور کائنات نے غدیر میں وہی کیا جو اللہ نے کیا تھا جناب آدم سے متعلق. جملے کو سنیے گا, اللہ نے جناب آدم کو بنایا, رسول خدا نے غدیر کے اندر جناب اللہ نے جب بنا دیا جناب امیر کو تو رسول خدا نے بتایا. ترتیب ذہن میں رکھیے گا جناب آدم والی. تو اللہ نے بنایا, جناب امیر کو اللہ نے بنایا, رسول خدا نے بتایا. اب جس جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ. جس جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ. اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے, تو شیطان نے کہا تھا پروردگارہ میں نہیں مان رہا. تو اللہ نے کہا تھا انا الیک لعنتی الی یوم الدین. جیسے ہی ابلیس نے کہا کہ میں نہیں مانتا تیرے بنائے ہوئے کو, تو اللہ نے کہا پھر قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے. میں نے کچھ نہیں کہا, اب جس کا جو ذہن ہو وہ اپنے حساب سے سوچ لے. تو عزیزان کرام, اب یہ نظام قدرت ہے. تو اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو. وقت سن رہے ہیں نا,
موضوع تو یاد ہے مجھے، یاد رہتا میں کہاں گیا ہوں، واپس آ جاتا ہوں. تو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہاں روک کے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ان میں سے بہت سے افراد آئندہ بارش کے حالات مجھے نہیں معلوم کیسے ہوں گے، کون کون ساتھ چلے گا. آج ایک خاص جملہ اپنے خاص سامعین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کب تک میرے ساتھ چلیں گے، کہاں تک چلیں گے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر سارے. اب یہ جملہ سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، اب اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کے لیے کہا، وسیلہ تلاش کیجئے. یہ نہیں کہا کہ بناؤ، کہ تلاش کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام دیا، ہمیں اس نظام کو ماننا ہے، نظام کو ماننا ہے. ہم نظام کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. اللہ کے بنائے ہوا کو ماننا ہی انسان کے لیے اچھا ہے. جو اللہ کے بنائے ہوا کو انکار کرے. اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. انکار کرنے والوں میں اسی میدان غدیر میں ایک کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری. اس نے ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھا، پھر علی مرتضیٰ کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور قرآن نے سورہ نازل کر دیا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا. مانگنے والے، اللہ کہہ رہا قرآن میں سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا. کیا مانگا؟ کہ پروردگارا تیرے حبیب نے کہا ہجرت کرو، ہم نے ہجرت کر لی. کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. کہ روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. حج پہ جانے کے لیے کہ ہم حج پہ آ گئے. جہاد پہ جانے کے لیے کہ ہم جہاد پہ چلے گئے. آج انہوں نے اپنے بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر دیا. اگر تیری طرف سے ہے، تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور اگر ان کی طرف سے رسول خدا کی طرف اشارہ کر کے کہا تو معاذ اللہ ان پہ عذاب بھیج دے. اب اللہ کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا. غور سے سنیے گا. اب یہ جو قرآن نے کہا وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت بھیجیں گے. تو ایک بہت بڑے ہمارے استاد وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اکثر پڑھتا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. کیونکہ دکان پہ چلے جاؤ، کام پہ چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ جھوٹ تو چل رہا ہے. تو یہ کون سے جھوٹوں پہ لعنت ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھائی جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ برا ہے، جھوٹ بیماری ہے، لیکن آیا ہر جھوٹے پہ لعنت ہے؟ میں جھوٹ بولنے کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں، ملعون جھوٹے بتانا چاہ رہا ہوں، وہ جھوٹے جن پہ اللہ کی لعنت ہے. اگر سننا چاہیں تو وہ کہنے لگے میں نے بہت سوچا یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. تو کا مباہلہ سے سمجھ میں آیا جو حق کے مقابلے میں آ جائے ایسے جھوٹے پہ لعنت ہے. مباہلہ سے ثابت ہوا جو حق کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، حق کے مقابلے میں آئے، اس پہ لعنت ہے. پیغمبر نے کہہ دیا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اب حارث ابن نعمان فہری نے کہا اگر تو نے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے، اور اگر تیرے محمد نے بنایا تو معاذ اللہ ان پہ، کیونکہ حق کے مقابلے میں آ گیا تھا. تو اب تمام علماء نے لکھا ایک کنکری چلی، ایک کنکری چلی، سر میں لگی وہیں ڈھیر ہو گیا. اب میں بہت سوچتا تھا ایک کنکر سے، اور وہ بھی کنکر یعنی بہت چھوٹا پتھر تھا، کنکر بھی پورا نہیں تھا. ایک چھوٹی سی کنکری اللہ نے آسمان سے پھینکی، سب نے دیکھا کہ کنکر آ رہا ہے، سر میں لگا وہیں ڈھیر. اب میں سوچنے لگا پروردگارا یہ کنکر سے کیوں مرا؟ تو پھر میری نگاہوں میں سورہ فیل آیا. بھائی پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو سورہ فیل کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کعبے کے دشمن ہیں انہیں اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے،
چونچوں میں کنکریاں دے کے بھیجتا ہے، کنکریاں پھینکتی ہیں وہ ابابیلیں، ہاتھی بھوسا بن جاتے ہیں۔ تو اب میری ذہن میں ایک جواب آیا، دل کو لگے تو خاموش نہ رہیے گا، آپ کو علی کی قسم ہو، میرے ذہن میں ایک جواب آیا کہ ایک کنکری ہوا میں رک گئی تھی، ابابیلوں سے اللہ نے کہا رک جاؤ، جو کعبے کا دشمن اسے بھی کنکریوں سے ماروں گا، اور جو مولود کعبہ کا توجہ ہے جانے کے نا۔ اب بہت سے لوگوں نے نام بڑے بڑے رکھ لیے ہیں، اللہ، اعظم، اشراف، ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے گا، ناموں سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا۔ اگر کوئی یزید بھی نام صدام حسین رکھ لینا، تو شیعہ کی نگاہیں پہچان لیتی، زبان بھی پہچانتی ہے شیعہ کی، نگاہیں بھی پہچانتی ہیں، ہاتھ بھی پہچانتے ہیں، نہیں پہنچا سکا۔ زبان جانتی ہے لعنت کس پہ کرنی ہے، نگاہ جانتی ہے کہ کون نظروں میں گرتا ہے، اور یہ ہاتھ جانتے ہیں کس پہ چلنا ہے۔ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جب آپ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لگتا آپ کے سینے پہ ہے، تماچا ان کے، انہیں اپنے رخساروں پہ تماچے محسوس ہوتے ہیں جو عزاداری کے دشمن ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ، تو جانے گرامی، ناموں سے کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا۔ بڑے بڑے نام رکھنے والے ہوتے بڑے پست ہیں، نام آزاد رکھنے سے کوئی، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ مدانے میں ایک سوال کر لوں، یہ کراچی ہے نا، جھنگ تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، گھبرا گئے ہیں ذرا، پڑھنے کے بعد مجھے جانا ہے بھائی۔ تو جانے کے نام اب یہ تمام کا تمام نظام جو چل رہا یہ وسیلوں پہ چل رہا۔ جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت کے لیے موضوع ہے، صرف اشارہ کروں گا، یہ فلسفے میں اور عرفان میں بحث ہے، غور سے سنیے گا۔ اگر پہنچ گئی بات تو پہنچ گئی، اگر نہ پہنچا سکا تو مجرم میں ہوں، پورا آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ نزول فیض کے لیے، فیض یعنی نعمتیں، سب سے بڑی بڑی جو نعمتیں وہ فیض کہلاتی ہیں۔ نزول فیض کے لیے اللہ نے وسیلہ قرار دیا رسول خدا کو، قرآن فیض ہے، قرآن فیض الہی ہے۔ اللہ نے قرآن بھی پہاڑوں پہ نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے لے آؤ، صحراؤں میں نہیں اتارا، جنگلوں میں نہیں بھیجا، مسجدوں میں امام بارگاہوں میں نہیں بھیجا، اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا۔ اس اللہ کو نزول فیض کے لیے واسطہ چاہیے، وہ جانتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورہ حشر کی حدیث کی آیات، اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے
وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑوں میں طاقت نہیں نزول قرآن کو برداشت کر سکے، لیکن قلب محمد پہ قرآن نازل ہوا، اور مسلمانوں اب نہ کہنا فرشتوں نے کھول کے سینہ پاک. ٹائم ہے، ٹائم تو ہے نا، تھوڑی سی دیر اور آپ کو زحمت دوں گا. جو میں جملہ پیش کر رہا ہوں میں مکمل نہیں کر سکا ہوں. نزول فیض کے لیے، فیض کو نازل کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے خالق کو واسطے کی ضرورت ہے. وہ جانتا ہے مخلوقات میں طاقت نہیں، یہ فیض لے نہیں سکتے. ہم پہ قرآن آ جاتا، ہم صحابہ پہ آ جاتا تو مر جاتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ اگر صحابہ پہ قرآن نازل کرتا تو وہ مر جاتے. اب نہ کہنا صحابہ پیغمبر جیسے. تو یہ قرآن کسی پہ نہیں آ سکتا، قرآن نازل نہیں ہو سکتا. میں اس جملے کو مکمل نہیں کر پایا ہوں، چلیں روک کے ایک اور جملہ کہہ دو. جناب ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے، جناب امیر نے کچھ صحابہ سے کہا رک جاؤ وحی آ رہی. اتنا پسینہ آ گیا انگوٹھیاں گرنے والی ہیں، تبرک چلی بھی جائیں گی. تو جناب امیر نے کہا رک جاؤ آگے مت آنا. پتہ نہیں کس حالت میں تھے، کیسے تھے کہ وحی آئے تو مولا نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا، وحی آ رہی ہے. ایک تو بیچارہ رک گیا، دوسرے کو اعتراض کی بڑی عادت تھی. کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو دوسرے نے کہا یعنی آپ کو کیسے پتا وحی آ رہی ہے پیغمبر پہ؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے مکمل کیے بغیر. تو ایک نے اعتراض کیا کہ بھئی یا علی آپ نے ہمیں روک دیا، آگے مت آؤ، پیغمبر پہ وحی آ رہی. آپ کو کیسے پتا وحی آ رہی ہے پیغمبر پہ؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، رک جاؤ. روک دیا. پھر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہا کہ اب وحی نازل ہو چکی. کہا یا رسول اللہ علی نے ہمیں روکا تھا، قریب مت جاؤ، پیغمبر پہ وحی آ رہی. پیغمبر نے مسکرا کے جناب امیر کو دیکھا، کہا یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں. اصول کافی کی روایت. موضوع جاری رکھوں، یہی عشرہ اسی موضوع پہ رہے نا. تو اب یہ دعا کے عنوان سے وہاں پہ فوراً جب یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. اب انہیں دونوں کو سمجھ میں آ گیا، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا. علی وہ کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں جو پیغمبر دیکھتے اور سنتے ہیں، یعنی انہیں وحی بھی نظر آ رہی تھی، جبرائیل بھی نظر آ رہے تھے، قرآن کا نزول بھی نظر آ رہا تھا. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں لما نزل علیہ، ہم پہ کیوں فرشتے نہیں آتے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم پہ فرشتے آئیں تو تم مر جاؤ. صحابہ پہ اگر آ جاتے تو وہ مر جاتے. بھائی ہم لوگوں کو ایک ہی فرشتہ نظر آتا ہے،
نام ملک الموت. میں بہت پیارے انداز سے سن رہا ہوں. تو اب یہاں جناب میں نے اس لیے کہا روک کے پیش کر رہا ہوں. دوبارہ آئیے واپس. مجھے یاد ہے میں نے کہا روکا تھا نزول فیض کے لیے. بات یاد ہے میں کیا پیش کر رہا تھا؟ نزول فیض کے لیے خالق کو واسطے کی ضرورت ہے. نزول فیض کے لیے اللہ کوئی چیز بھیجے تو ہم میں طاقت نہیں کہ برداشت کر سکیں. پہاڑوں پہ بھی آئیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے, ہم پہ فرشتے آئیں تو ہم مر جائیں. نزول کے لیے اللہ بھیجے تو واسطے کی ضرورت. اللہ بھیجے, اللہ بھیجے کوئی شے تو اسے واسطہ چاہیے, اور ہم یہاں سے کچھ ادھر بھیجیں تو کیا ہمیں واسطہ نہیں چاہیے؟ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ تلاش کرو. جب گھڑی دیکھتا ہوں, چلے پہلا دن ہے, پیغمبر کی بارگاہ میں مسجد نبوی ہے, صحابہ کے نام کا مجمع, تو بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے. اتنے میں ایک بہت کوئی سادہ سا غریب فقیر آدمی آ گیا. آگے کہا یا رسول اللہ, کچھ سوالات تھے, پریشان. جیسے اٹھ کے گئے نا, پیغمبر نے صحابہ سے کہا دنیا میں ہم آل محمد کے علاوہ, محمد و آل محمد کے علاوہ جنت کی مخلوق دیکھنی ہو نا تو اسے دیکھ لو. کہا یا رسول اللہ یہ جنتی ہے؟ کہا ہاں. دو صحابہ فوراً اٹھے, فضائل بھی سناؤ صحابہ کے تو آپ لوگ ہنس رہے. تو دو صحابہ فوراً اٹھے, اس کے پیچھے ہو لیے, ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے. کہ بھائی ہمارے لیے ذرا دعا کر دو. وہ تعجب میں آ گیا. کہ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا, بس دعا کر دو کہ ہم دونوں جنت میں چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں پتا تو بتاؤ. مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہو؟ کہ ابھی ابھی تو تم باہر نکلے نا مسجد نبوی سے تو رسول خدا نے فرمایا دنیا میں جنت کی مخلوق دیکھنی ہے, ہمارے علاوہ تو اسے دیکھ لو. بھئی تم جنتی ہو تو اگر ہمارے لیے دعا کر دو گے تو ہم دونوں بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر پروردگارا ان دونوں کو جہنم بھیج دے. ان میں سے ایک بہت غصے والے تھے. انہوں نے کہا دعا نہیں دے سکتا تھا تو نے بد دعا کر دی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ بد دعا کیوں دی تو نے ہمیں؟ ابھی بتا. انہوں نے کہا تم دونوں کو یقین تھا میں جنتی ہوں؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ پیغمبر نے فرمایا. نہیں ہے. کہ تم دونوں کو یقین ہے میں جنتی ہوں؟ کہا ہاں. کہ کیسے؟ بس پیغمبر نے کہا کہ تو جنتی ہے. کہ جس محمد کے کہنے پہ تمہیں یقین آ گیا کہ میں جنتی ہوں, تم اسے چھوڑ کے میرے پاس آ گئے. بھائی اسی لیے میں نے بددعا دی کہ تم دونوں جہنم میں جاؤ. تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی, ایک جنتی کی تو بددعا ہے. واضح ہو گیا کون حق پہ ہے
کون خطا پہ؟ ارے جسے سیدہ نہیں سارے جنتی جہنمی کہے. بھائی سب کا باب مدینۃ العلم ایک ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے. اور اگر کہنے والوں کو سمجھ میں آیا ہوتا کس سے متعلق کہہ رہے ہیں تو یقین مانیے کہ جتنا بھی اچھا آدمی ہو، سیدہ کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد پھٹکار پڑ جاتی ہے. بس ٹھیک وقت نہیں. لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ فاطمہ. سننا چاہیں گے بس آخر جملہ؟ تو عزیزان گرامی، ایک پیر صاحب پنجاب سے، انہوں نے فرمایا جب پوچھا گیا کسی ملعون سے متعلق کہ بھئی یہ آدمی اس نے کچھ کہہ دیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں 80 برس کا ہو گیا ہوں، غلام احمد قادیانی کے بعد کسی پہ اتنی لعنتیں پڑتی دیکھی ہی نہیں. بات پہنچ گئی اب تو. عزیزان گرامی، یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، اس کی رضایت کا سلسلہ سیدہ کے گرد گھومتا ہے. سیدہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے، سیدہ ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا، کوئی آدمی جناب سیدہ کی اگر دعا نہیں نہ لے سکتا تو بد دعا نہ لے. جناب سیدہ کی بد دعا جہنمی بنا دیتی ہے. بس یقین مانیے کہ یہ جتنی جو ذہن میں موضوع لے کے چلا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اس کو نبھا سکوں. آپ لوگوں سے صرف اتنی التماس ہے کہ دعا کرتے رہیے گا. میری صحت آپ جانتے ہیں جیسی بھی ہے، منبر پہ آنے کے بعد میں کبھی کسی کو احساس نہیں ہونے دیتا کہ کتنے بڑے آپریشن کے بعد آیا ہوں، لیکن میں پیش کروں گا مطالب. ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. پوری دنیا میں رسم ہے کہ پہلی مجلس میں مدینے سے وداعی کے مصائب ہوتے ہیں. جناب سید الشہداء جب بیعت کا مطالبہ آ گیا یزید کی طرف سے، اس ملعون نے کہا میری بیعت کر لیں. آپ نے انکار کر دیا تو اب فیصلہ ہو گیا نا کہ بھئی یا بیعت یا پھر جنگ ہے، شہادت. تو آپ نے ایک فہرست دے دی جناب عباس علیہ السلام کو، ان سب کو بتا دینا یہ کربلا جائیں گے. میں ودا کر رہا ہوں 28 رجب 60 ہجری. آئیں ذرا میرے ساتھ مدینے چلے. مولا حسین سب سے پہلے روضہ رسول پہ آئے.
رونے میں بخل نہ کیجیے گا. ایک روایت میں نے اسی سال دیکھی ہے، میں بھی انچولی میں بھی شہداء کربلا میں پیش کر کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی. سننا چاہیں گے یہ روایت؟ کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ کو امام حسین کا کرتا دکھاتا ہے. ان سب پہ غم طاری ہو جاتا ہے. جانتے ہیں نا کرتے میں کتنے سوراخ تھے، اتنے تیر نیزے تلواریں. اجرکم اللہ. بھائی مولا حسین بڑے مظلوم امام ہیں. پہلی محرم میں جمعے کا دن تھا، جب آنکھ میں آنسو ہو دعا قبول ہوتی ہے. بس اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کچھ دیر مدینے چلے. مولا حسین نانا کے روضے پہ آئے اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو، زری نہیں تھی اس وقت، گھر میں روضہ تھا، قبر مطہر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور رونے لگے. کہا نانا آپ کی امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے، نانا میں کربلا جا رہا ہوں. روایات میں ہے اتنا روئے مولا حسین، اتنا روئے کہ روتے روتے غش کر گئے. الوقائع والحوادث میں مرحوم ملبوبی میں لکھا کہ مولا حسین فرماتے ہیں جب میں بے ہوش ہو کے گر گیا نا اپنے نانا کی قبر پہ، تو میں نے خود دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور مجھے گلے لگا کے چومنے لگے. اسی طرح سے چومنے لگے کہ جب میں چھوٹا تھا اور میرے نانا مجھے چوما کرتے تھے، مجھے پیار کرتے تھے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اور مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملے لکھے کہ مولا حسین کے 4 اعضاء کے 4 مقامات کے رسول خدا بہت بوسے دیتے تھے. چھوٹے سے مولا حسین رسول خدا ممبر پہ لے کے آتے مسجد نبوی میں اور بہت چومتے پیار کرتے. کون سے 4 مقامات کی اہمیت دیکھیے گا. پہلا بوسہ دیتے پیشانی کا، پیشانی کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں کیونکہ اس پیشانی پہ پتھر نے لگنا تھا. دوسرا مقام جس کے رسول خدا بہت زیادہ بوسے دیتے تھے، کہا رسول خدا 6 مہینے کے مولا حسین رسول خدا دوسرے لبوں کو بہت چوما کرتے تھے. مولا حسین کے لبوں کو بہت چومتے تھے. میں بہت سوچتا تھا کیوں، تو شیخ جعفر شوشتری نے لکھا 2 باتیں. میں نے وہاں ایک بات پڑھی تھی، آج دونوں سن لیں. ایک یہ ہونٹ پیاسے رہ جائیں گے، اور دوسرے ان لبوں پہ عبید اللہ ابن زیاد کی چھڑی نے چلنا. وہ ان لبوں پہ چھڑی چلائے گا. اجرکم اللہ. تیسرا مقام کون سا؟ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیں. تیسرا مقام مولا حسین کے بدن کا کون سا جس کے رسول خدا بوسے دیتے تھے؟ کہا گلے کے بہت بوسے دیتے تھے، گلے کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ یہاں شمر کے خنجر نے چلنا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا سب میری طرف دیکھیے گا، سب میری طرف دیکھیے گا. اگر ایسے رہیں گے میں یہیں پہ روک دوں گا، مسائل پورا نہیں پڑھوں گا. کوئی بھی ہوش ہو جائے گا. سنیں میرے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. چوتھا مقام جس کے رسول خدا بوسے دیتے، جانتے ہیں کون سا؟ سینے کو بہت چومتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سینے پہ شمر کا گھٹنا آنا تھا.
ایک اور وجہ بھی ہے کہ سینے کو چومتے تھے. میرے ایک بھائی بے ہوش ہو گئے وہاں. کہیں تو روک دوں, پڑھو. کچھ کہہ رہے روک دو. ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں, اس کے بعد دیکھوں گا آپ برداشت کر سکتے ہیں تو پڑھوں گا. 2 وجہ تھی, 2 وجہ رسول خدا مولا حسین کے سینے کو چومتے تھے. ایک میں نے بتا دی, دوسری جانتے ہیں کیا؟ میرے کو دیکھیے گا, اس سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے آنا تھا. نہیں پڑھوں گا, اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. میں تو ودائی پڑھنے والا تھا, یہ تو پہلی ودائی پڑھی ہے. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے. اپنے نانا کے روزے سے اٹھے. جانتے ہیں دوسری ودائی کس سے؟ ماں کی قبر سے. راوی کہتا ہے میری طرف جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے. مولا قبر سے لپٹ گئے, کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک ماں قبر سے اٹھی, میرے لال میں تیرے ساتھ ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس نہیں پڑھوں گا. نہ جانے دوسرا بھی آدمی میرا بھائی بے ہوش ہو گیا. ایک مرتبہ کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں, میرے لال میں تیرے ساتھ چلوں گی. اماں میں تنہا رہ جاؤں گا. اماں عباس مارا جائے گا, علی اکبر مارا جائے گا, قاسم مارا جائے گا. اماں میں زلجنا سے اکیلا گروں گا. میری طرف جناب سیدہ کہیں گی میرے لال میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی. جب شمر خنجر چلائے گا میں گردن پہ ہاتھ رکھوں گی. مت مار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے کوئی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. میں نے تو ساری ودائیاں پڑھی ہی نہیں. جانتے ہیں اس کے بعد کس کس سے ودا کیا؟ پھر آئے جناب ام البنین کے پاس, اماں میں کربلا جا رہا ہوں. نہیں پڑھتا, آپ تو برداشت نہیں کر رہے. پھر کس کے پاس گئے؟ جناب ام سلمہ کے پاس. نانی اماں میں کربلا جا رہا ہوں. اب میری طرف دیکھیے گا, ہاتھوں کو اٹھائیں. بس نہیں, اب ہاتھوں کو بلند کریں. ایک چھوٹی سی بی بی جانتے ہیں کیا کہا اس بی بی نے؟ ایک جملہ کا کہا بابا بابا مجھ سے قسم لے لے, میں پورے رات سے کبھی نہیں کہوں گی میں بیمار ہوں. بابا مجھے لے چلے. مولا حسین رونے لگے. جناب سغرا نے بس ایک بات کہی, کہا بابا ٹھیک ہے, آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے,
میں نہیں جاؤں گی. بابا میرا دل لگانے کے لیے علی اصغر کو مجھے دے جائے. جناب رباب آئی, جناب علی اصغر نہیں گئے. جناب زینب آئی, جناب علی اصغر نہیں گئے. علماء نے بس ایک جملہ لکھا, مولا حسین نے جناب علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, جناب علی اصغر آ گئے. علماء کہتے ہیں نہیں پتا کیا کہا, میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا علی اصغر